کے تعلق سے امام حسین کے چاہنے والے غریب نہیں ہونے چاہیے. امام حسین کے چاہنے والے ایسے امیر ہونا چاہیے. امام حسین کا ایک بیٹا ہے امام موسیٰ کاظم، وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المومنین. موسیٰ کاظم کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو امام حسین کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم پیروں میں جوتے پہنتے ہیں اور اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی اتنے مہنگے جوتے پہننے کی. اتنے مہنگے جوتے پہن کر بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. بادشاہ کا ذہن بھی ویسا ہی تھا، دیکھ کر کہنے لگا آپ جو ہے تو اتنے بڑے خاندان کے اور اتنے مہنگے جوتے پہن کر کے آئے ہیں. تو بادشاہ سے فرمایا مہنگے جوتے اس لیے پہنا ہو تاکہ تیری نظر میرے جوتوں سے اوپر بھی نہ جا سکے، تیری نظر میرے جوتوں سے اوپر بھی نہ جا سکے. حضرات اتنے مہنگے انہوں نے جوتے پہنے تھے. امام حسن کا بیٹا جس کو غوث اعظم کہتے ہیں، سبحان اللہ، امام حسن کا بیٹا جس کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو بغداد میں رہتا ہے. آپ راؤ میں رہتے ہیں، زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. غوث اعظم بغداد میں رہتا ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے. امام حسین کے اعتبار سے بھی بیٹا ہے اس لیے کہ ان کی والدہ امام حسین کی بیٹی ہے اور ان کے باپ جو ہے وہ امام حسن کے بیٹے ہیں. اس اعتبار سے وہ امام حسین کے بھی بیٹے اور امام حسن کے بھی بیٹے ہیں. غوث اعظم ان کا عالم یہ ہے اتنا مہنگا لباس پہنتے کہ اس زمانے کا بادشاہ بھی ایسا مہنگا لباس نہیں پہنتا. حضرات تو پتہ یہ چلا کہ علماء جتنا اچھا پہنے اتنا اچھا ہے، اور علماء کو پہنتے ہوئے دیکھ کر کے جس کو تکلیف ہو، بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ جو عالموں کو دیکھ لینا اگر اچھا تو ان کے پیٹ میں ایسی مروڑ اٹھتی ہے کہ اللہ اکبر. لیکن بعض لوگ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ علماء کو جب دیکھتے ہیں اچھا پہنتے ہوئے تو ان کے دل میں کہتا نہیں یار اچھی بات ہے، اگر ہم اچھا پہن رہے ہیں تو یہ تو پھر رسول اللہ کا نائب ہے، اس کو تو اور اچھا پہننا چاہیے. سبحان اللہ. لیکن یہی سوچ ہونی چاہیے نا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین، سبحان اللہ، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سنیں پھر محبت سے بولیں ذرا. سبحان اللہ. امام حسین ہے نا، ان کے گھر میں مہمان ہیں. مہمان گھر میں غلام کے ہاتھ سے قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا. قیمتی پیالہ، بہت قیمتی پیالہ تھا، ٹوٹ گیا. اور جیسے ہی ٹوٹا تو میرے امام نے جلال بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا. کس کی طرف؟ غلام کی طرف. غلام عام آدمی نہیں تھا، سبحان اللہ، غلام عالم دین تھا. سبحان اللہ. غلام کون تھا؟ عالم تھا. عالم. جب قیمتی پیالہ ٹوٹا تو غلام عالم تھا، عام آدمی نہیں تھا. تو غلام کو معلوم تھا کہ امام جلال میں آ گئے ہیں تو ان کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ امام کے جلال کو ٹھنڈا. توجہ ادھر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیں ادھر. چائے وغیرہ مت پلا دینا مہربانی کر کے، پہلے سوئے ہوئے اور سو جائیں گے. ہاں تو امام حسین کے گھر میں، ہاں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، گاؤں کا ماحول ہی ہوتا ہے. تقریر ہو رہی ہے، لوگوں کو چائے کی فکر پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کو چائے لے کے اس طرح ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر گاؤں میں میں نے دیکھا، تو اس لیے میں نے کہا تو تھوڑی دیر سن لیں، پھر اس کے بعد چائے لاسٹ میں پئیں گے آخر میں، ہے نا. درود شریف ایک مرتبہ. تو امام نے جلال میں دیکھا. اب میں یہاں بات کروں گا کہ علم دین حاصل کریں، سبحان اللہ. علم دین حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا سے علم کے ذریعے بچ جائیں گے. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے، علم راستہ دکھانے والا ہے. علم آدمی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا. علم کے ذریعے آدمی جو ہے تو ہر طرح کے اندھیرے سے دور ہو کر اجالوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس سے علم حاصل کریں. علم کے تعلق سے دیکھیں وہ کون تھا غلام.